اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر ہوں۔ آج ایک بہت اہم مسئلہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، میں پڑھ پڑھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کتنا اہم ہے، چوتھے رکوع میں بیان کیا پورے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے پانچویں رکوع میں، پھر چھٹے میں بھی اسے ٹچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے ایک لفظ میں، دو لفظوں میں جگہ دیتا ہے نا قرآن مجید میں، وہ دنیا کو بدل کے رکھ دیتی ہے وہ چیز۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، دنیا کو بدل کے رکھ دیا اس فولاد نے، لوہے نے، جس کے پاس اس کی ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس اس کی طاقت ہے، استعمال کا نالج ہے، بدل کے رکھ دی۔ میں حیران ہو رہا تھا یہ مسئلہ کتنا بڑا اہم ہوگا ہماری لائف کے اندر، سوشل لائف کے اندر، کمیونٹی کے اندر، ملک کے اندر، کہ یہ تو میرے سامنے آیا ہے نا، اس کے علاوہ کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اتنا، اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کے قرآن مجید کے اندر اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے اس کو۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثل، مثال، کہاوت، ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ کی طرف چیز منسوب ہو جاتی ہے تو وہ برکت میں بڑھ جاتی ہے، فضیلت میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے محلے میں کتنے پلاٹ ہیں؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک پلاٹ اللہ کے نام پہ رکھ دو کہ یہاں مسجد بنے گی، اب اس کا درجہ بڑھ گیا۔ وہاں جمعہ اگر ہوتا ہے تو آپ کی نمازوں کے درجے بھی بڑھ گئے۔ تو دیکھا کہ جب آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ کیا تو بس کتنے اونٹ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی تعظیم لازم نہیں ہے اونٹ کی۔ جو ہی آپ نے کہا کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا مکے میں، اسی اونٹ کی تعظیم لازم ہو گئی، اور تعظیم کرنے والا دل کا متقی ہوا۔ کتنے اوراق ہیں، پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ورق جس پر یہ قرآن مجید لکھا گیا، اب ہم اسے چومیں گے بس۔ تو فی سبیل اللہ جب آپ کا مال ہوگا، تو مال آپ کا پڑا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے، امریکہ میں ہے، کہیں ہے، لیکن جو ہی آپ نے مال جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دیا، تو اب اس کی مثل کیسے ہوگی، کس کے جیسی تشبیہ ہے؟ کہا کا مثل حبۃ، مثل دانے کے۔ اب جب میں اس کو تلاوت میں پڑھوں گا نا تو حبۃ ہی پڑھوں گا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایسے ہی پڑھوں گا۔ اگر اس کے علاوہ پڑھتا ہوں تو غلطی ہے، لیکن جو ہی میں آپ کو تفسیر بیان کرنے لگوں گا تو میں اس کو پڑھوں گا حبۃ کا معنی کیا ہے، اب غلط نہیں میں پڑھ رہا۔ جی، کچھ ہمارے طلباء جو ہم سے شامل ہوئے، ملے جڑے، انہوں نے سمجھا کہ جب میں تفسیر کرتے ہوئے جو پروننسیشن کرتا ہوں، میں جو تلفظ کرتا ہوں، وہ الٹ غلط ہوتا ہے۔ وہ چونکہ طالب علم ہے، علم اس کا کم ہے۔ جیسے مثالاً الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب میں تلاوت کر رہا ہوں، اب مجھے اسی طرح پڑھنا ہے اس کو جیسے قرآن مجید میں ہے۔ لیکن جب میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا تو پھر میں کیا پڑھوں گا؟ الرحمن الرحیم، کیونکہ اب میں تلاوت نہیں کر رہا، میں ڈکشنری سے لفظوں کو لا رہا ہوں کہ رحمان کا معنی کیا ہے، رحیم کا معنی کیا ہے۔ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جب میں تفسیر بیان کروں گا، تشریح بیان کروں گا، پھر میں اس لفظ کو ڈکشنری سے لے رہا ہوتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں جب بیان تلاوت میں کر رہا ہوں گا تو پھر مجھے اسی طرح ہی پڑھنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے میں تلاوت کر رہا ہوں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، مجھے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معنی کیا ہے۔ تو حبۃ کا معنی ہوتا ہے دانا، ٹھیک ہے؟ تو حبۃ، اب میں حبۃ بول رہا ہوں نا تو یہ غلط نہیں ہے،
میں قرآن کے الٹ نہیں کر رہا، غلط کوئی نہیں کہے گا. اب حبتن آپ کو میں ڈکشنری سے سمجھا رہا ہوں، اس کا معنی دانا ہے. تو اب جب آپ نے ایک دانا جو ہے وہ بو دیا، دانا جب بویا، امبتت اس دانے نے اگائے، 7 سنابلا 7 خوشے اس دانے نے اگائے، فی کل سنبلۃ اب ہر خوشے کے اندر 100 حبۃ 100 دانے ہیں. 100 میں نے 100، حبۃ میں نے دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالیٰ چاہے تو دگنے بھی کر سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے خلوص پر کہ آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس وقت آپ کا خلوص کتنا تھا اور آپ کو ضرورت اس کی کتنی تھی. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، سٹور رکھنے سے مال بڑھتا نہیں. پوچھو ان لوگوں کو جن کے سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ ہیں کتنا استعمال کر رہے پیسوں کو اور کتنے لوگوں کو واپس ملا ہے. یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے کہ جن لوگوں نے چوری بینکوں میں جمع کروایا، بڑے بڑے لیڈرز جمع کرواتے ہیں، غریب آدمی تو کروا نہیں سکتا. اور ہمارے حسن رضا صاحب ہوتے ہیں، تب میری جرمنی میں تقریر تھی تو میں وہ پیسے تلوانے وہاں بینک میں جانا پڑتا ہے سوئٹزرلینڈ، آپ کو دکانیں نہیں ملیں گی. وہ میں بینک والے سے گیا تو وہ مجھے پوچھتی کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے یہاں؟ تو میں مسکرا کے کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، مجھے صرف پیسے چینج کروانے ہیں. تو وہ پاسپورٹ دے کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پیسے چینج کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو غریب آدمی کا وہاں اکاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں. تو کیا سارے استعمال کر لیے؟ میرا خیال ہے جس وقت وہ اکاؤنٹ بندے کا وہاں بن جاتا ہے نا اس وقت اس کو شوگر ہو چکی ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کا بھی، بلڈ پریشر بھی، یہ ساری بیماریاں اس کو اکٹھی ہو چکی ہوتی ہیں، کھانا پینا ویسے ہی چھوٹ گیا ہوتا ہے. تو مال آپ نے جمع کر لیا، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ مال جو ہے بچتا کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ بچتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، گھر میں کچھ ہے تو عرض کی یا رسول اللہ بس ایک یہ جو شولڈر ہے نا یہ بچا ہے بکری کا. فرمان لگے نہیں یہ بچا نہیں ہے، بچا وہی ہے جو سارا تم نے تقسیم کر دیا ہے. تو بچتا وہ ہے جو تقسیم کر دیا. تو مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا مثال ہے؟ اب اس آیت کا شان نزول سن لیجیے. قرآن مجید تو پہلے سے لکھا ہوا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی سبب تو بن جاتا ہے. تو سبب بہت سارے بنے لیکن مجھے ایک اچھا لگا سبب، وہ بیان کر دیتا ہوں میں آپ کو. گھر میں کھانا نہیں تھا مولا علی کے، تو مولا علی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا قمیص لے کر گئے. یہ قمیص جو ہے نا جب آپ اردو میں بولیں گے تو یہ مذکر ہوتا ہے، یہ مؤنث نہیں ہوتا. تو قمیص جو ہے وہ لے کر گئے. وہ قمیص کو جا کر 6 درہم میں بیچ دیا. اتنی بھوک تھی کہ گھر میں کھانا، وہ جب بیچا آپ وہ 6 درہم لے کر واپس آ رہے ہیں، رستے میں ایک سائل آ گیا، میں بھوکا ہوں، میں غریب ہوں، مجھے بڑی شدید ضرورت ہے، میری مدد کیجیے. اب مولا علی نے خود کھانا بھیجنا ہے، گھر میں لے جانا ہے، آپ نے وہ 6 کے 6 درہم اس کو دے دی. اب خالی ہاتھ گھر میں جا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹنی بیچ رہا ہے. تو وہ اونٹنی جو بیچ رہا تھا آپ نے کہا چلو میں اس سے ادھار اونٹنی لے لیتا ہوں، تو میں اس کا ایڈریس پوچھ کر جب میری اونٹنی بک جائے گی کچھ نفع کے ساتھ تو میں اس کو دے دوں گا. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھار اونٹنی لے لی، کہا بھائی میں بیچ کر تمہیں پیسے دے دوں گا. اونٹنی لے کر ابھی مڑے ہی تھے کہ آگے ایک صاحب کہنے لگے جناب آپ یہ اونٹنی میرے کو اتنے میں بیچیں گے؟ وہ ڈبل پروفٹ پہ اونٹنی لے رہے تھے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، آپ مجھے اونٹنی اتنی کے، تو آپ نے جتنے کی لی تھی ادھار اس سے ڈبل مل رہے تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اونٹنی بیچ دی. اب آپ کو ڈبل پروفٹ ہو گئی. آپ واپس مڑے کہ وہ ابھی تو وہ بندہ ادھر ہی کھڑا ہوگا جس سے میں نے ادھار اونٹنی لی تھی، میں اس کو پیسے واپس کرتا ہوں. آپ اسے تلاش کرتے 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 کتنی دیر ہوگی وہ بندہ ملا ہی نہیں. اب آپ جلدی سے واپس آئے کہ گھر والے تو بیچارے کچھ کھا لیں. تو آپ نے جب کھانا لا کے دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج عجیب واقعہ ہوا، میں 6 درہم لا رہا تھا تو رستے میں ایک صاحب نے مانگے، میں نے اللہ کے نام پہ دے دیے. پھر میں نے ادھار اونٹنی لی، اونٹنی لے کر میں نے اس کو پھر بیچا، بیچ کے واپس جب میں ادھار دینے کے لیے گیا وہ مجھے ملا ہی نہیں. اب ذرا جملہ سن لو، جتنے لوگ سن رہے ہو، مثل الذین ینفقون کی سمجھ آ جائے گی تم لوگوں کو. حضور فرمانے لگے اے علی معاملہ ہی کچھ اور تھا، تو نے جب اللہ کے نام پر 6 درہم دے دیے
تو جانتے ہو وہ 6 درہم لینے والا کون تھا؟ وہ رضوان جنت تھا، وہ جنت کا فرشتہ تھا جو تیرا امتحان لینے آیا. تو نے جب اس کو 6 درہم دے دیے، اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا. تو حضرت میکائیل علیہ السلام پھر اونٹنی لے کر آئے، جنہوں نے تجھے قرضے پہ اونٹنی دی تھی، اور ان سے تب تو اونٹنی لے کر جب بیچنے کے لیے آیا تو جبریل علیہ السلام ڈبل پرائس پہ تجھ سے اونٹنی خرید کر چلے گئے. اللہ اکبر جل شانہ. مسلمانوں، جب اللہ کے نام پہ دے دیتے ہو تو پھر یار عام بندوں کا، جو خاندانی لوگ ہیں، آپ کا تو رہتا ہے میل ملاپ فیملی کے ساتھ، خاندانی لوگ اس کو تم نے کبھی 5 دیے ہوں اسے یاد رہتا ہے، کہتا ہے یار اب میں 10 ہی دوں تو دوں. پرانے بندوں میں ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، یار وہ نیوندرا اتنا دے کر گیا تھا ہمیں 100 تو باپ بڑھا کر دینا ہے بھائی. تو جب آپ لوگوں کا یہ طریقہ ہے تو میرا رب تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو اس کے نام پہ تو یہ آیت پھر آئی کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے کی ہے کہ وہ دانا 7 آگے سنبل اگا دے گا، ہر سنبل میں 100 دانے. یہ آپ کو چیز نظر آئے گی چاول میں. اگر کبھی چاول کی فصل آپ نے دیکھی ہو نا، ایک چاول اگاتے ہو، اس سے آگے ایک پودا اگتا ہے، پھر اس پودے سے آگے کتنی نکلتی ہیں اور اس میں کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں. تو جب تم نے ایک چاول دیا زمین کو، میرے رب تعالیٰ نے تم کو بدلے میں کتنے چاول دیے. تو اسی طرح جب تم $1 $1 اللہ تعالیٰ کے نام پہ جب دیتے ہو تو یہ تمہارے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ذرا یاد رکھیے گا، تمہارے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیوں دے رہے ہو اور تمہیں ضرورت کتنی. اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس $1 ملین پڑا ہے اور وہ $100 دے رہا ہے، $100 دے رہا ہے. ایک آدمی کے پاس ہے ہی $100 اور اس نے $100 دے دیا. تو اب آپ خود ہی بتا دو، فیصلہ خود ہی کیجئے. میں تشریح کروں گا تو ٹائم بھی لگ جائے گا. تو اللہ بڑھاتا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. الذین وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ثم پھر لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو خرچ کیا ہے اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں منن لکھا ہوا ہے، تو جب میں تلاوت کروں گا تو پڑھوں گا ما انفقوا منا ولا اذى. اب میں اس کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن اب میں آپ کو تشریح کرنے لگا ہوں. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو من نہیں لکھا، یہاں تو منن لکھا ہوا ہے. تو طالب علم سمجھے گا کہ استاد غلط پڑھ رہا ہے. نہیں، اب میں تشریح کر رہا ہوں، اب میں تلاوت نہیں کر رہا. تو میں منن نہیں پڑھوں گا، میں کیا پڑھوں گا؟ من. اب میں ڈکشنری میں چلا گیا. من کا معنی کیا ہے؟ بوجھ. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم کرنا. تو جب آپ کسی کو احسان جتلاتے ہو تو خوشی کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو من کہتے ہیں. تو آپ کے وزن میں بھی من ہوتا ہے نا، من ہے نا. تو من، جب آپ نے کسی کو پیسے دے دیے اب اس کے بعد بھول جاؤ. وہ کیا سنا تھا آپ نے؟ سنا؟ یاد آیا؟ نہیں یاد آیا، میں بولتا ہوں. نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا کیا مطلب تھا؟ دریا چلتے ہوئے دریا میں جو چیز ڈال دی جاتی ہے بس وہ چلی جاتی ہے آگے، وہ بہہ جاتی. دریا میں گئی نہیں تو گئی نہیں، تمہارے ہاتھ نہ پھر آئی. تو مطلب کیا ہے؟ جب تم کسی پہ احسان کرو، خاص طور پہ رشتہ داروں پہ، بس پھر اس کے بعد بھول جاؤ. احسان اگر کسی نے جتلا دیا، مانے ہو تجھے $100 دیا تھا فلان ٹائم پہ، میں نے، بیڑا غرق ہو گیا، اگ گیا کام سے، وہ ساری نیکی پہ پانی پھر گیا. اب یہاں ایک ذرا احتیاط سنو بزرگوں کی. بزرگ فرماتے ہیں کہ تم نے جس پر احسان کیا، اگر تیرے سلام کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو سلام بھی نہ کر. یہ سنا کبھی جملہ؟ سن لو. ہم لوگ تو یار میں اس کو اتنے دیتا ہوں، میں اس کو اتنے دیتا ہوں، میں اس کو اتنے دیتا ہوں. بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کچھ بیچارے بڑے عزت نفس والے ہوتے ہیں، تم اس کو سلام کیوں کر رہے ہو؟ تیرا تو واقف ہی نہیں ہے. تو سلام اس لیے کر رہا ہے کہ تو نے ایک مرتبہ اس کو پیسے دیے تھے اور آج سلام کر کے تو اس کو جتلانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا. تو اگر تیرے سلام کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس آیت کے اندر آئے گا، اس کو سلام نہ کر. ہاں وہ تجھے سلام کرے تو کرے. اب یہاں مسئلے نہ ڈال دینا کہ نہیں صاحب یہ حدیث آ گئی، یہ حدیث آ گئی. بات پہ غور کرو، کیونکہ جو 5 دن 6 دن نماز پڑھ لینا وہ مولوی صاحب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. وہ لوگ مولوی سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے جواب دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے 6-7 دن نماز پڑھ لی ہے. تو جس نے 6-7 دن نماز پڑھی ہے وہ مولوی کا افسر ہوتا ہے. تو جس نے مولوی کا خطبہ سن لیا ہوگا 6-7 دن بیٹھ کے، وہ کیا عالم ہوگا. تو یہ یاد رکھیے کہ وہ کہنے کہ اس کو یہ منم والا عذاب، اس پر احسان نہیں جتلانا، اس کو تکلیف نہیں پیچھے اگر دی تو ضائع.
لہم اجرہم عند ربہم، اس نے احسان نہیں جتلایا، تکلیف نہیں دی، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے لیے اجرہم عند ربہم، اللہ کے نزدیک اجر ہے۔ ولا خوف، کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور اس پر کوئی حزن نہیں ہوگا۔ لو آپ کو کتنی چیزیں مل رہی ہیں؟ 3 چیزیں مل رہی ہیں پیسے خرچ کرنے پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 3 چیزیں مل رہی ہیں۔ پہلا آپ کو یہ مل رہا ہے کہ آپ کو اللہ اجر دے گا۔ بڑی بات ہوتی ہے یار کوئی بندہ کام کرے اور اجر مل جائے، یہ بھی بڑی بات ہے، اجر مل رہا ہے۔ دوسری بات، کوئی ڈر نہیں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے ڈر، ڈر ختم، ولا ہم یحزنون، اور غم بھی ختم۔ تو مسلمانوں یہ نسخہ زبردست ہے آپ کے لیے، خرچ کرو۔ جب بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نکالو ذرا پیسے، نکال کے پیسے کو گیا مالک میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں، جاؤ ہیلپ کرو، اور ہیلپ بھی اس سے کی کرو جس سے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ تھینکس بھی بولے، پھر دیکھو کتنی خوشی ہوتی، تو وہ کوئی نہیں۔ یہ آپ امریکہ میں آپ لوگوں کو 17-18 سال تو ہو چکے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کر کے دیکھ لیا نا آپ نے، تو وہی ثواب ہے، وہ جو آپ نے خدمت کی، سب کچھ کیا، دیے پیسے، بڑی بڑی مشکل اوقات میں دیے، آگے سے ریوارڈ نہیں نہ ملا، بس وہ ریوارڈ اس وقت آپ کو اللہ دے رہا ہے، اس پہ دھیان نہیں دینا ہم نے۔ تو 3 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بعض اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بندہ مانگ رہا، مانگے چلے جا رہا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ اکثر ہوتا ہے جب آپ نئے آتے ہو اپنے ملک سے، یہاں آتے ہو تو کسی کو فون کیا تو ایک فون $10,000 کا پڑ جاتا، ٹھک جاتی اسی وقت۔ آپ نے ایک فون کیا تو اس نے ایک فون سنا، دوسرے فون کے بعد اس نے کہہ دیا میرا فلاں مسئلہ تھا، 5,000 آپ بھیج دو، یار لاکھ بھیج دو یا 1.5 لاکھ بھیج دو۔ وہ اس کی ضرور، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ صرف سوئے رہتے ہیں اور اتنے لیزی ہیں کہ اٹھ کر جا کے باہر سے پیسے نہیں لاتے، کیونکہ جو ہی دودھ والا آتا ہے، اخبار والا، اسی طرح باہر پیسے والا بھی آتا ہے، وہ باہر پیسے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو لوگ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں وہ اچھی روٹی کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے سو رہے ہیں۔ یہاں کا بندہ اچار سے روٹی کھا رہا ہے، وہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، اتنی طاقت نہیں اسے کہ وہ تالا کھول کر اپنے بیڈ تک چلا جائے۔ میں نے وہ بھی بچے دیکھے ہیں جو اپنے گھروں کو پال رہے ہیں۔ میں جب اس کے کمرے میں گیا، وہ شاہ صاحب تھے، بخاری صاحب، آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، میں اس کے کمرے میں گیا تو اس کا بستر دروازے کے پاس لگا ہوا تھا، حالانکہ اندر کمرہ صحیح تھا۔ میں نے کہا تو نے وہاں کیوں نہیں بستر لگایا؟ کہتا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں لاک کھول کے میں بیڈ تک چلا جاؤں، میں نے پھر دروازے کے پاس ہی لگا دیا۔ کچھ سمجھ آئی حضرت؟ تو یہ جو امریکہ میں یا باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں نا لوگ، ان کی حالت زار بھی دیکھا کرو۔ وہ چھٹی میں اس کی حالت نہ دیکھا کرو، چھٹی پہ آیا ہے وہ ظاہر ہے وہ کپڑے پہنے گا، چھٹی پہ آیا ہے وہ اچھی گھڑی نکالے گا، چھٹی پہ آیا ہے وہ چین پہن لے گا، کیونکہ اس کو مسئلہ نہیں پتا، وہ چھٹی پہ ہے۔ جب وہ کام کر رہا ہے تو اس کی حالت کو دیکھا کرو۔ تو مسلمانوں، اب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یار اس وہ مانگے چلے جا رہا ہے، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اب غور سے سنیے، قول معروف، اچھے طریقے سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ قول بات، معروف اچھی بات، اچھا جملہ بول دینا، ومغفرۃ درگزر کرنا، خیر من صدقۃ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذی جس کے پیچھے اذی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ سے کوئی مانگے جا رہا ہے تو درگزر، معاف کرو، جیسے آپ اکثر بولتے ہیں نا ذہین لوگ، بھکاری مانگے معاف کرو، معاف کر دو، یہ جملہ بول دیے، معاف کر دو، ٹھیک ہے؟ تو درگزر کرنا یہ نہیں ہے پیسے دے کر اس کے بعد تم جتلا رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھی بات کر دو اور درگزر کر دو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور بردبار حلیم ہے، اس لیے آپ جس کے ساتھ نان کھاتے ہیں وہ حلیم نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ سارے لوگ جتنے ہیں سن لیں، بندہ پوچھے بھائی کیا کھا رہے ہو آج نان حلیم کھا رہے، حلیم اللہ کا نام ہے، وہ جو کھا رہے ہوتے وہ لہیم ہوتی ہے۔ میں کہتا بڑی زندہ دل قوم ہے بھائی، کبھی سنا تھا کہ وہ گاڈ کو کھا جاتے تھے، آٹے کا بناتے تھے پھر کھا جاتے تھے، یہ قوم بھی اب گاڈ کو، یہ حلیم جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ دیکھو واللہ غنی حلیم، تو آج سے یاد رکھو اس کو حلیم نہیں کہنا، حلیم ہمارے اللہ کا نام ہے، اس کو لحیم کہنا ہے، کیونکہ اس میں گوشت ہوتا ہے، گوشت کو لحم کہتے ہیں، اور وہ چونکہ اچھا رگڑا لگتا ہے تب اس کو لحیم کہہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب تم پیسے دے رہے ہوتے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہم نے اللہ کو پیسے دیے۔ آپ نے پچھلی مرتبہ جو زکوٰۃ دی تھی
تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کالونیاں بنائی ہیں، اس کو مکان کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ نے پیسے پچھلی دفعہ زکوٰۃ کس کو دیے تھے؟ کچھ لوگ ہماری مسجد میں آ گئے، لیے جناب یہ زکوٰۃ کا ہے، ہم نے ایک علیحدہ سیکشن بنا رکھا ہے، وہاں ڈالتے ہیں. یہ جی یہ برکات القرآن مسجد جو بن رہی ہے اس کے پیسے ہیں، ہم اس کا الگ رکھتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ ہی الگ رکھا ہوا ہے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ پیسے تم اپنے ہی بندوں کے استعمال میں لے کر آتے. اور ایک بات یاد رکھیے، اس سے فائدہ تم ہی کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے بار بار، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو، جو پیسے اللہ کے نام پہ دیتے ہو، بالمنی والعذا، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. یہ اس کا مطلب ہے یہ آدمی کے اندر عادت ہے، تبھی بار بار اللہ کہہ رہا ہے بالمنی والعذا. اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ بالمنی. اب میں جب تلاوت کروں گا تو یہی پڑھوں گا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمنی والعذا. لیکن جب میں تشریح کرنے لگوں گا، اب نہیں میں کہوں گا بالمنی کا ترجمہ یہ ہے، یہ نہیں میں کہوں گا، اب میں کہوں گا من کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے طلباء یہ سن لیں کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے وہی پروننسیشن نہیں ہوگا، وہ الگ سے ہوگا. کیوں؟ وہ ہمارے لیے مبتدا بن رہا ہے ہماری گفتگو کے لیے، تو اس کو ہم پڑھیں گے اسی طرح. کالذی ينفق مالہ، مثل اس شخص، یعنی اپنے اعمال کو برباد، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر. اس شخص کی مثل ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. یہ بہت اوائڈ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ تصویر والا آئے تو ہم کسی کو دیں. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ شوق دلانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ دھیان دینا ہے کہ آپ لوگ جو مال دے رہے ہو ویٹ نہیں کرو اللہ کے نام پہ. ہمارے ہاں تو یہ کہ خاموشی سب سے افضل وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے دے دیا جاتا ہے. تو اس شخص کی مثل ہے کہ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال دے رہا ہے کسی کو. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا. تو جو دکھلاوے کے لیے کام ہوتا ہے اس کا ثواب کوئی نہیں ہوتا. نماز کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ نمازی. یہ مفہوم ہے. اب مثال اس کی فمثلہ کمثل صفوان، مثال اس کی کیسے، اس کی مثل جو ہے کہاوت صفوان. اب میں یہ یہاں آ رہا ہے کمثل صفوان آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جب میں تلاوت کروں گا تو میں اسی طرح ہی پڑھوں گا، اگر نہ پڑھوں تو غلط ہوگا. لیکن اب میں نہیں پڑھوں گا صفوان، اب میں کہوں گا صفوان کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں اب تلاوت نہیں کر رہا، میں تو تفسیر، تو جب میں تفسیر کرنے لگوں گا تو پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا تو میں نے غلط پڑھ دیا، نہیں، وہ میں تفسیر کر رہا ہوں. تو کمثل صفوان کا معنی کیا ہے؟ صفوان ایک پتھر، ٹھیک ہے. تو اس پتھر کے اوپر تراب مٹی، فاصابہ وابل، اس کے اوپر وابل کہتے ہیں موٹے قطروں والی بارش، جس کو تم سمجھنے کے لیے سمجھ لو کہ موسلادھار بارش. لیکن وابل کہتے ہیں وہ بارش جس میں قطرے موٹے ہوں اور زوردار ہو. تو ایک چٹان، ٹھیک ہے، یعنی تو اس کے اوپر کیا مٹی، بالکل پتھر ہے وہ، تو پتھر کے اوپر مٹی. اب پتھر کے اوپر مٹی تو کوئی وجود رکھتی نہیں نا. تو یہ جو ریاکاری کے لیے پیسے خرچ کر رہا، دیکھیے پتھر کے اوپر مٹی. اب اس مٹی میں بیج بو دیا کسان نے، فاصابہ وابل، اوپر سے آ گئی تیز قطروں والی بارش، فترکہ صلدا، وہ ایسی تیز بارش تھی، اس نے کیا کیا، فترکہ صلدا، اس نے اس کو بالکل نرا پتھر چھوڑ دیا. اب یہاں آ رہا سلدا، فترکہ صلدا. تو جب میں تلاوت کروں گا تو پڑھوں گا فترکہ صلدا ہی پڑھوں گا، لیکن جب میں تشریح کرنے لگوں گا میں سلدا نہیں کہوں گا، اب کہوں گا سلدن. تو طالب علم یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط پڑھا ہے، نہیں. اب میں تفسیر سے، ڈکشنری سے لے، سلدن کیا مطلب؟ سلدن کہتے ہیں کہ جب اچھی طرح آپ نے چیز مانج دی تو بالکل نیچے سے پلین سطح نکل آئی، نرا پتھر. تو یہ سلدن ہے. سمجھ آ رہی کچھ آپ کو؟ تو یہ ضرور سمجھیے گا، یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ طلباء
کہ ذہن میں سوال جو ہیں وہ آتے رہتے. فَتَرَكَهُ سَلْدًا، یہی حال ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پیسے دیتا ہے. چپ کر کے خاموشی سے بتاؤ ہی نہ، اپنی فیملی کو بھی نہیں بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، گھر والوں کو نہ بتاؤ، بلکہ تمہارے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تمہاری امی کو نہ پتا ہو، تمہاری بہن کو نہ پتا ہو، اس کو خدمت کرو، اللہ کے نام پہ کر رہے بس. اگر تم نے دکھلاوے کے لیے کیا تو پھر آپ اپنی مثال سمجھ لو کہ تم نے تو وہ چٹان پتھر کے اوپر مٹی، نیچے سے بالکل صاف پتھر ہے، یوں سمجھ لو. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں تشریح کر رہا ہوں. جیسے ایک ماربل کے اوپر مٹی، ٹھیک ہے، ماربل کے اتنے اوپر مٹی رکھ دی اور اس میں تھوڑا سا بیج بو دیا، تو ایک دم سے بارش پھر آئی، ساری چیزیں صاف کر کے لے. تو یہی صورتحال ہے اس بندے کی جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ. اب تلاوت کرتے ہوئے میں اس کو اسی طرح پڑھوں گا، ابتغاء مرضات اللہ، لیکن اب میں سمجھانے لگا ہوں، اب میں ابتغاء نہیں پڑھوں گا. ابتغاء کیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ گفتگو جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک سیکشن کے اندر 18,000 علوم ایک بندے کو بیان کر دیے جائیں گے، یہ غلط ہے. تو سننے والا یہ بھی نہ سمجھے کہ میں جب تقریر کر رہا ہوں تو اس 20 منٹ کے اندر 18,000 علوم کی گفتگو ساری کر دیں گے، سمجھا دیں گے اگلے کو. یہ اگلے کو سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہے کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو وہ جانتا ہی ہوگا. اگر وہ کر رہا ہے تو کوئی ریزن ہوگی. یہ سمجھیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، مثل ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ابتغاء چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، جستجو رکھتے ہیں کس چیز کی؟ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی. اور اپنے دلوں کو وہ ثابت رکھنا چاہتے ہیں، جمانا چاہتے ہیں کہ دل مطمئن رہے. ان کی مثال، اب دیکھیے، جس بندے نے پیسے خرچ کیے کہ اللہ کی رضا مجھے ملے، اب اس کی مثال سن لیجیے. اللہ کہتا ہے کمثل جنت بربوۃ. اب عبارت جب میں تلاوت کروں گا تو پڑھوں گا کمثل جنت بربوۃ، لیکن اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اب میں اس طرح نہیں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا جنتن کا معنی کیا ہے. تو سننے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط پڑھا ہے، نہیں، اب میں تشریح کرنے لگا ہوں. اب میں ڈکشنری سے لے آیا ہوں. جنتن کہتے ہیں ایسا باغ جس کے باڑ ہو، یعنی اس کی 4 دیواری بھی ہو اور وہ اس کے اندر درخت زیادہ لگے ہوں، اس کو کہتے ہیں جنتن. بربوۃ، ربوا اونچی. اب ربوتن کہہ رہا ہوں میں، بے ربوتن نہیں پڑھ رہا، کیونکہ بے ربوتن کا ترجمہ تو نہیں، میں بے کا ترجمہ تو کر ہی نہیں رہا ساتھ، تو ربوتن کہوں گا. تو ربوتن جو ہے وہ کیا ہے؟ اونچی، اعلیٰ سطح کی جگہ. تو ایک تو جگہ بڑی زبردست ہے اور اوپر سے باغ. یہ اس بندے کی مثال کہ جو بندہ اللہ کے لیے پیسے خرچ کر رہا. اب ایسی جگہ کے اوپر کہ جو ذرا تھوڑی سی بلند ہو، بالکل نشیب کی جگہ نہ ہو کہ ہر گندی چیز اس میں چلی جاتی ہے، تھوڑی سی بلند ہو. آصابہا وابل، اس کے اوپر پھر موسلادھار بارش ہوئی. فآتت اکلہا ضعفین. اب قرآن مجید جب پڑھ رہا ہوں تو اب پڑھوں گا فآتت اکلہا پڑھوں گا. اگر کچھ تلاوت کرتے ہوئے پڑھوں تو غلط ہوگا، لیکن اب میں اس کو پڑھنے لگا ہوں اکلن. کیوں؟ اب تشریح کر رہا ہوں. تو اکلن کا معنی کیا ہے؟ وہ غلہ جو آپ کھاتے ہو جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے. تو اکلہا جو ہے، اکلن جو ہے وہ، اب بارش جب پڑی غلہ ہوگا، دیفین دگنا غلہ جو ہے وہ اس کا ہوگا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بارش نہ بھی پڑتی موسلادھار تو فَطَلٌ، بس اس کو وہ اوس ہی کافی تھی. اللہ اکبر جل شانہ، واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ جو ہے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ. اب مسلمانوں یہ بات یاد رکھیے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ. تم لوگ پھر بار بار، اب میں صرف ترجمہ ہی کر رہا ہوں، تشریح میں زیادہ نہیں جا رہا، تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اس کے لیے جنت ہو، یعنی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، انگوروں کے،
تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں سے ہر قسم کے پھلوں میں سے ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، بوڑھا آدمی، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی ذریت اولاد ہے، ضعفاء، کمزور، کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے بچے، فَأَصَابَهَا عِيسَارٌ، وہ جو اس کا باغ تھا اس کو اعصار پہنچا۔ اعصار کسے کہتے ہیں؟ یہ عصر سے ہے، عصر میں نے ویسے تو نچوڑنا ہوتا ہے، سکویز، لیکن اس سے مراد یہاں بگولا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک نام بھیج دیتا ہوں، ٹورنیڈو، وہ ایسے گھومتا ہے نا، تو بگولا، اس بگولے میں فیہ نار، آگ ہے، فاخترقت، آئی اور اس کو جلا کے لے گئی، سارا کچھ لپیٹ کے جلا کے وہ گیا باغ۔ تو مسلمانوں، تم بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اگر اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے چیزیں تمہاری ضائع ہو جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اب چیزیں جب خرچ کرتے ہیں تو ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ خرچ کرتے ہیں جو ردی ہوتی ہے۔ یہ 19 سال تو مجھے بھی مسجد میں ہو گئے ہیں، مسجد میں جب بھی کبھی کوئی اللہ کے نام کی چیز گھر کی دے کے گیا، سب سے گھٹیا دے کے گیا۔ کوئی نام اللہ کے دے کے گیا تو وہ جو اس کے گھر میں پرانے تھے وہ پرانے ادھر دے گیا، کلیم دے کے گیا تو پرانا دے کے گیا۔ ایک دن آئے تو پتہ چلا باہر جو ہے وہ فریج پڑا ہوا، ریفریجریٹر پڑا ہوا پرانا، مسجد کو دے گیا۔ تو اب وہ سارے لوگ وہ سن لیں کہ جو گھر کی گھٹیا چیز جو ہوتی خراب ہوتی ہے وہ اللہ کو دے جاتے ہیں، وہ ذرا سن لیں۔ ہوتا کیا تھا، صحابہ کرام جو ہیں اصحاب صوفہ، 500 کے قریب تعداد رہتی تھی، گھٹتی بڑھتی بھی رہتی تھی، 70 اس میں پکی تھی، اور 70 تو وہ بندے تھے کہ جن کے پاس اپنے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، وہ دوسرے کے کپڑا لے کے اپنے صدر کو ڈھانپتا تھا۔ تو لوگ کیا کرتے، کھجوریں، زیادہ تر ان کا تو مال یہی تھا نا، وہ جو کھجوریں گھٹیا قسم کی ہوتی تھی وہ مسجد میں رکھ جاتے تھے آگے، یا وہ اسکول جو ہمارا سب سے پہلے ہماری یونیورسٹی تھی صوفہ، اس کے اوپر لٹکا جاتے ردی کھجوریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، وہ جو زمین کی پیداوار ہے یا جو تم کماتے ہو، اچھے حلال جو کماتے ہو یا حلال پیداوار ہے، اس میں سے طیب جو ہے وہ دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا تیمموا الخبیث منہ، ردی چیز، خبیث کا معنی یہاں ردی کریں گے، گھٹیا ردی چیز کا ارادہ مت کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہِ، اگر وہی چیز تمہیں دیں تو تم وہ چیز لینے سے چشم پوشی کرو، یا تو رکھ لو، لو ہی نہ، پہلے بول دو نہیں جی ہم نے نہیں لینی، یا ویسے رکھ لو، استعمال نہ کرو، یا اگر تمہیں دی جائے تو مسئلہ یہی ہے کہ تم نہ لو، تو تم وہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور حمید ہے۔ الشیطان، بس بات کو ختم کرتا ہوں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے یہ تمہیں ڈراتا ہے، یہاں یعدو کا معنی وعدہ نہیں کریں گے، یعدکم تمہیں ڈراتا ہے، فقرا، اوے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر، تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے سنبھال کے رکھ، بیوی بچوں کے کام آئیں گے، نہ دے دو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اب ایک آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جمع کیے جا رہا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کیے جا رہا ہے۔ یہ جمع کرنے والے کو، جس نے دانے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، چوہے آ کے کھا جائیں گے، دوسرے کھا جائیں گے، یا خود اس کی قسمت کا ہی نہیں ہوگا، اور جو دے رہا ہے اس کے صدقے سے مصیبتیں ٹلتی چلی جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ جب اللہ کے نام پہ دیتے ہو آپ کی کوئی نہ کوئی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ سب لوگ غور سے سن لو، آپ نے اگر $500 کسی کو دیے، آپ کو کوئی ڈر ہے کہ مجھے یہ بیماری ہونے والی ہے یا ہوگی، آپ اس بیماری کے بندے کو پیسے دے دو، وہ جب دوائی لے کر استعمال کرے گا خدا تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے پیسے دیے تو اتنے پیسے ہی واپس آئیں، نہیں، تمہاری جو اتنی لاگت کی جو بیماری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ یہ آزما کے دیکھ لو، جس دن تم پریشان ہو اس دن صدقہ کر کے دیکھو۔ یہ جتنے فارن کنٹری میں سن رہے ہیں سب لوگ، آپ کو پریشانی ہو فوراً صدقہ کر دو، تھوڑا یا زیادہ، پھر دیکھو کس طرح مصیبت جو ہے وہ ٹلتی ہے۔ ایک نبی کے دور میں ایک سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو جا کے بولو تیری آدھی زندگی میں غربت ہے اور آدھی زندگی میں امارت ہے، بول کیا چاہیے، کون سی لینی ہے پہلے۔ نبی نے آ کر کہا ویسے تو ہر چیز موسیٰ علیہ السلام پہ منسوب کر دیتے ہیں، تو میں جب تک تحقیق نہ ہو، نام میں نے اتنا ہی سنا ہے، پڑھا بھی میں نے اتنا ہی ہے،
وہ نبی آئے تو آگے کہنے لگے بھائی اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ تیری آدھی زندگی امارت میں اور آدھی غربت میں، بول کون سی چاہیے؟ کہنے لگا اللہ سے بولو مجھے آدھی پیسے پہلے دے دے، میری جو زندگی امارت کی ہے نا وہ میری ابھی شروع کر دے۔ اللہ نے اس کو دھڑا دھڑ پیسے دے دی، اتنی دولت پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ اس نے کیا چکر کیا؟ ہماری طرح کا ہوتا تو فوراً بینکوں میں اکاؤنٹ کھول لیتا، سونا خرید لیتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جتنی اس کی ضرورت ہوتی تھی خود کھاتا تھا، اتنا ہی اللہ کے نام پہ دے دیتا تھا روزانہ، اپنا کھانا، اپنے کپڑے، اپنی چیزیں، اور وہ اتنی ضرورت وہ آگے غریبوں کو دے دیتا۔ جب اس کی آدھی لائف گزر گئی تو آدھی دوسری شروع ہونے لگی، تو وہ بھی امارت والی شروع۔ نبی نے دیکھا نا کہ اس کی لائف تو اتنے دن کے بعد اب غربت والی، اس کو تو سڑکوں پہ پھرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے پتا کیا ہے، جب ہم نے اس کو پیسے دے دیے تو اس نے ہماری راہ میں خرچ کر دیے، غریبوں کو کھلایا، تو ہم دنیا اور 70 آخر 10 حصے دنیا میں ہی دیتے ہیں، یہ وہ جو اس نے میری راہ میں دیا اب غربت میں یہ وہ واپس لے رہا ہے۔ تو مسلمانوں سودا اس سے کرو، یہ پریشان مت ہوگا۔ شیطان آ کر تمہیں کہے گا تم غریب ہو جاؤ گے، نہ اللہ فرماتا ہے شیطان وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ اکبر جل شان، اللہ تم سے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ بہت وقت ہو گیا لیکن آخری بات سن جائیے، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ یہ بیچ میں حکمت کی بات کہاں آ گئی؟ پیسے چل رہے تھے تو حکمت کہاں آ گئی؟ حکمت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے میں اس کو یہی پڑھوں گا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ لیکن اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اب میں اس کو حکمت تا نہیں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا حکمتن کیا ہوتی ہے۔ اب میں ایسے پڑھوں گا، حکمت کیا ہے؟ 29 قول ہیں حکمت کے، جی 29 قول ہیں۔ حکمت نبوت پہ آتی ہے، ناسخ منسوخ ہے، جس کے پاس علم ہے اس پہ آتی ہے، الہام جس کو ہوتا ہے اس پہ یہ حکمت آتی ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے اس پہ حکمت آتی ہے، جو اسرار و رموز جانتا ہے اس پہ حکمت کا نام آتا ہے۔ حکمت اللہ اکبر جل شانہ تمام علوم کی اقسام کو گھرے ہوئے ہے حکمت۔ تو جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ دولت خیر کثیر نہیں ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یہ حکمت ہے، اس نے دانائی کو سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کا علم یہ امانت ہے، یہ دولت کو اللہ تعالیٰ نے قلیل کہا ہے۔ اب بات ذرا سن لیجیے، ایک عورت حضور کے پاس آ گئی، یہ مسئلہ اکثر رہتا ہے، آج کل تو زیادہ تر ہو گیا، لڑکیوں کو شادی اس سے کرنی جو بڑا امیر آدمی ہوگا۔ اب یہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، لڑکی جب شادی کرنے لگتی ہے تو خصوصیات ہیرو کی ڈھونڈتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر خصوصیات غوث پاک کی ڈھونڈتی ہے۔ تو بھائی جب تم نے ہیرو ڈھونڈا تھا تو غوث پاک کیسے بنے گا شادی کے بعد؟ یہ ہے مسئلہ، یہ میں نے مختصر آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اور ہم لوگ بھی جب بیوی ڈھونڈتے ہیں تو ہیروئن ڈھونڈتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر تلاش کرتے ہیں کہ رابعہ بصری اس کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ تو بھائی جو ڈھونڈا تھا وہی ملے گا نا۔ تو یہ سب عورتیں غور سے سن لو اور سب مرد سن لو، اگر تم نے خامد اچھا ڈھونڈنا ہے تو 2 چیزیں اس میں دیکھنا، باقی تو دیکھتے رہیں گے تمہارے ماں باپ، میری طرف سے 2 نسخے لے جاؤ۔ اس کے اندر واچ کرنا یہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے، اور جو لڑکا اپنی ماں کی عزت کرتا ہوگا وہ بیوی کی ٹکا کے عزت کرے گا، بیوی ساری زندگی اس کے ساتھ سکھی رہے گی۔ یہ یاد رکھ لو، جو اپنی ماں کی کیئر کرتا ہے، ماں کا خیال رکھتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے، ٹاپ کا خامد ہوگا وہ۔ آنکھیں بند کر کے شادی کر لو۔ یہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں میں ایک۔ اور دوسری بات، ایک اور بات جو دونوں ہیں، اب پہلے دیکھو یا بعد میں دیکھو، وہ اللہ کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ فل وفادار ہے تو پھر فل وفادار رہے گا، اور اللہ کے ساتھ اگر کبھی نماز پڑھتا ہے کچھ کرتا ہے تو کبھی کبھی ڈنڈی مار جائے گا۔ تو آپ لوگ اسی طرح لڑکے جتنے ہیں وہ تلاش کریں گے کوئی ہیروئن مل جائے، بعد میں کہیں گے یار نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یہ روزے نہیں رکھی، بس تو نے ہیروئن ڈھونڈی تھی نا، تو اب اسی طرح لگ۔ اب میرا نبی ذرا دیکھ، سن لیجیے بات، آخری بات ہے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ حضور کے پاس زوجہ، یہ نفسیاتی چیز ہے، ہر ایک کے اندر ہوتی ہے یار، شروع میں ہوتی ہے جب تک کہ وہ حقیقت نہیں جان لیتا۔ یا رسول اللہ میرے خاوند جو ہے نا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے ان کے پاس۔ ہائے ہائے، میں نے آج مغرب کے بعد پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کبھی کبھی وارد ہوتی ہے چیز، تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خاوند کے پاس پیسے نہیں ہیں،
میرے نبی نے ان کے خاوند کو پاس بٹھایا، کہنے لگے تمہیں قرآن آتا ہے؟ ہائے ہائے، کہنے ہاں یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ آتی ہے۔ انہوں نے حضور کو سورہ بقرہ سنائی، میرے نبی فرمانے لگے ان کی بیوی سے، تیرا خاوند تو اتنا مالدار ہے، تو کہہ رہی ہے غریب ہے؟ میرے نبی کے منہ مبارک سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ جس کو سورہ بقرہ آتی ہے وہ مالدار ہے۔ سورہ بقرہ ہمارے ہاں بڑی ڈگری ہے، یاد رکھیے گا، اسی پہ نوکریاں ملتی تھی ہمارے اسلام میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بیوی کہتی میں خوش ہو گئی نبی کے منہ مبارک سے سن کے کہ میرا خاوند تو مالدار ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وہ جب چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری دولت بھی جو ہے وہ جس کو آپ دولت بولتے وہ بھی عطا کر دی۔ تو مسلمانوں ٹائم بہت ہوا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مال کو خرچ کرو۔ میرے نبی روزوں کے اندر بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے جی، خاص طور پہ جب رات کو جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے نا، وہ سناتے تھے، آپ ان کو سناتے تھے۔ تو جس دن صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا آج رات کو حضور کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، کیوں کہ آج صبح جنراسٹی عام ہے، چل رہا ہے۔ تو مسلمانوں یہ ماہ رمضان میں آپ کو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے آپ خرچ کیجئے اور پھر دیکھیے کہاں کہاں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تعالیٰ، جن کی تراویح قبول فرمائی ان کے صدقے سے ہماری تراویح بھی قبول فرما، جن کے روزے قبول فرمائے ہیں ان کے صدقے سے ہمارے روزے بھی قبول فرما یا اللہ۔ عبادت خانوں کے دروازے یا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ہم پہ کشادہ فرما دے مالک۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار عالم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک یا اللہ۔ کوئی بہنوں میں سے بیمار ہے، بیویوں میں سے بیمار ہے یا اللہ تعالیٰ اسے شفا کلی عطا فرما دے۔ کوئی بچوں سے بیمار ہے، شفا عطا فرما پروردگار عالم۔ اس موسم میں تو یا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الرجی سے محفوظ رکھنا، ورنہ ڈاکٹروں نے تو ہمیں کورونا میں ٹھوک دینا یا اللہ تعالیٰ۔ پروردگار عالم ہسپتالوں سے، تھانوں سے، ان چیزوں سے یا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرما پروردگار عالم۔ ہمیشہ کے لیے عبادت جو ہو وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری محبت میں ہو یا اللہ۔ محبت سے، پیار سے، عشق سے عبادت کرنے کی، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما مالک۔ پروردگار عالم جن کی بچیاں جوان ہیں نیک سبب پیدا فرما مالک یا اللہ تعالیٰ۔ جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما یا اللہ تعالیٰ۔ زمینی آسمانی بلایا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک یا اللہ۔ جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور جب جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ حافظ۔